قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک یہ 12 پورے نہ ہو جائیں۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، وہ پہلے سن لیں اس کی تشریح۔ آج آپ سمجھیں، آج آپ نا تھوڑے سے اوکھے ویڑے میں آ گئے ہیں، تھوڑی سی تقریر اور ٹیپ کی ہے میرے ذہن میں جو تھی، سن لیں لیکن یاد رکھ لیں آپ۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے میں اپنے ابا جی کے ساتھ نبی پاک کے پاس گیا تو رسول پاک علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِ مُثْنَ عَشَرَ خَلِيفَةً۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک فرما رہے تھے کہ اس اسلام کے معاملے کو حتمی شکل نہیں ملے گی تب تک جب تک اس میں 12 خلیفے نہ آ جائیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کتنے خلیفے نہ آ جائیں؟ 12 خلیفے نہ آ جائیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے بعد میں اپنے ابا جی سے پوچھا کہ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ایک لفظ اور بھی کہا تھا، وہ نہیں میں نے سنا، وہ کون سا تھا؟ فرمایا میرے ابا جی نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا وَكُلُّهُم مِّن قُرَيْش، وہ 12 کے 12 قریش کے خاندان سے ہی ہوں گے۔ وہ 12 کے 12 کن سے ہوں گے؟ اچھا، اب یہ حدیث پاک سارے پڑھتے ہیں، میں نے بھی پڑھی ہے، علماء اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی ہے جو بخاری شریف کی، سب نے پڑھنی ہے۔ اب وہ 12 ڈھونڈتے ہیں کہ وہ 12 کون ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ 12 کون ہے، پھر گننا شروع ہوتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق 1، حضرت عمر 2، حضرت عثمان 3، حضرت علی 4، حضرت امام حسن 5 ہے، اور پھر وہ حضرت امام مہدی 6، وہ آگے جا کے، کیونکہ ان کو خلافت بھی ملی ہے اور ولایت بھی، سارا کچھ ان کے پاس ہے۔ وہ باقی 6 پھر جب کرتے ہیں نا تو پھر اس میں وہ شروع ہو جاتے ہیں آگے امام حسن سے، پھر ویچی یزید، ویچی سارے، وہ 12 پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 12 پورے نہیں ہوندے۔ تو احباب گرامی، یہ 12 وہی ہیں جن کو آپ اور میں 12 امام کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی میں بات کر دوں تو یہ بے معنی ہے۔ میں بات کر دوں نا کہ یہ 12 اماموں کی نبی پاک نے بات کی ہے، یہ جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ آسی 75 33 دے بندیاں نے اٹھ کے تو فیصلے نہیں نہ کرنے کہ ہم فیصلے کریں کہ اس بخاری شریف کی حدیث سے مراد 12 امام ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہم فیصلہ کر لیں، نہیں۔ آئیے، یہ جو 12 امام ہیں نا، ان کا تذکرہ نیا نہیں ہے، یہ نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کے ڈنکے بجتے تھے۔ یہ نوجوانوں، یہ سن لیں آپ، میں آپ کو اسپیشلی عرض کر رہا ہوں، یہ جو 12 امام سے اہل بیت سے محبت کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں نا، باقی گاؤں کے لوگ ان کو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں یار انہوں نے کی وکھرا ہی سسٹم بنایا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم کسی نئی لکیر کے پیچھے نہیں لگے ہوئے، ہم اس لکیر کے فقیر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لگوائی تھی۔ یہ بات سمجھے؟ میں اس کو بتاتا ہوں، یہ ہم تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے اہل سنت کے بزرگوں کی، اور یہ جو علامہ ابن کثیر ہے نا، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ ابن تیمیہ وہابیوں کا امام ہے، اور یہ بھی سمجھیں کہ وہ ویسا ہی بندہ ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں۔ تو فرمایا کہ وَفِي التَّوْرَاتِ البشارۃ باسماعیل علیہ السلام ان اللہ یقیم من صلبہ اثنی عشر عظیما وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذکورون فی حدیث ابن عبداللہ ابن مسعود و جابر ابن سمرہ۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ آپ نے بخاری شریف کی حدیث سنی نا، جابر ابن سمرہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا 12 خلیفے ہوں گے۔ اب تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تورات میں موجود تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تورات میں موجود تھا، وفی التورات البشارۃ باسماعیل علیہ السلام، اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل ابراہیم میں تجھے ایک بیٹا دوں گا جس کا نام ہوگا اسماعیل۔
جس کا نام کیا ہوگا؟ اسماعیل۔ وَأَنَّ اللَّهَ يُقِيمُ مِن صُلْبِهِ 12 عَظِيمًا، اور دوسری خوشخبری یہ دیتا ہوں تیرے اس بیٹے اسماعیل کی نسل سے 12 عظیم شخصیات بھی پیدا کروں گا۔ تیرے بیٹے اسماعیل کی صلب سے 12 عظیم شخصیات پیدا کروں گا۔ تو احباب گرامی وہ فرماتے ہیں وَهُمْ هَؤُلَاءِ الْخُلَفَاء، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ 12 وہی ہیں، 12 وہ 12 جن کا المذکورون فی حدیث جابر ابن سمرہ، جن کا بخاری شریف والی جابر ابن سمرہ کی حدیث میں نبی پاک نے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ اس سے مراد اگر حضرت ابوبکر صدیق ہوں، جناب عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، یہ مراد نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد سے یہ 12 ہیں، اور یہ وہی ہیں انہوں نے فرمایا جو بخاری شریف میں میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ بات سننے کے بعد کہ یہ جو 12 اماموں والا کنسپٹ ہے یہ آج تک کہتے رہے، یہ شیعوں والی بات ہے، یہ سنیوں کے تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے علامہ ابن کثیر فرماتے تو شیعہ سنیاں نو پٹن دے ہیں، اے 12 امامہ دی گل تے اللہ تورات انجیل دے وچ بھی کرتا ہے، تورات انجیل میں بھی اللہ ان 12 ہستیوں کی بات کرتا ہے، بہت پرانے ہیں۔ تجھے شیعہ سنی کا رولا پڑا ہوا ہے، یہ 12 امام کے ڈنکے تو اللہ نے تورات میں بھی بجائے ہیں، انجیل میں بھی بجائے ہیں، ان کی عظمتوں کے تذکرے کی ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ جن کی عظمت کے تذکرے میرے نبی پاک کے آنے سے پہلے بھی ہو رہے ہوں نا، وہ ہیں علی اور اولاد علی، وہ علی اور اولاد علی ہیں۔ اور میں نے بلکہ برکت کے لیے یہ جو آج ہمارے یہ جو بائبل سوسائٹی انارکلی بازار سے شائع ہوئی ہے نا 1900 کچھ میں، یہ جو تورات اب بھی موجود ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے، میں آپ سے یہ جو آپ شاید سمجھ سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اینڈ ایز فار اسماعیل علیہ السلام I have heard thee, behold, I have blessed him and make him fruitful and multiply him exceedingly 12 princes، یہ بھی اس میں shall he beget and will make a great nation، یہ بھی اسی میں، یہ تورات میں لکھا ہوا، آج بھی جو تورات موجود ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اس میں بھی لکھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی بات، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ میں اے ابراہیم تجھے تیرے بیٹے اسماعیل کی بشارت دیتا ہوں، اور تجھے یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ اس کی صلب میں سے 12 عظیم لوگ ایسے پیدا کروں گا، ان کو بڑھاؤں گا، ان کی کثرت کروں گا، اور وہ بڑے عظیم لوگ ہوں گے۔ اور وہ 12 کون ہیں؟ وہ یہی 12 امام ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے جو بزرگ ہیں، بہت سارے بزرگ، ایک نہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ 12 امام ہی ہے۔ یہ آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کا دل کرے تو بسم اللہ میں، نہ کرے تو کم از کم یہ مشورہ تو کر سکتے بھائیو ایویں نہیں من دے کہ تے لکھیا ہے تے من دے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے یہ حدیث پاک لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے مواہب سید البشر فی حدیث الائمہ 12، وہ فرماتے ہیں کہ ثم اقول الی اللہ وارجع فی نیل المراد والفوز بالسداد، کہ جب یہ والی حدیث بخاری شریف کی میں نے پڑھی نا تو میں نے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگی کہ وہ مجھے اس کو پڑھ کے منزل تک پہنچا سکتا ہے، میری رہنمائی صحیح کر سکتا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ حَمْلُ أَصِحُّ الرِّوَایَاتِ فِي هَذِهِ الْحَدِيثِ عَلَى الْآئِمَّةِ الْاثْنَى عَشَرَ مِنْ أَهْلِ النُّبُوَّةِ۔ وہ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ سمجھا اس حدیث بخاری شریف سے کہ اس کا معنی جو ہے وہ بہترین طریقے سے اگر کسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ یہ 12 امام ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت کے بزرگ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بلا و باقی روایات ما تکلف وہو اسہل عندی من حملها علی معنی یشمل یزید و یوجب یہ ہے فرمایا کہ یہ یوجب الائمۃ اللسان من اعداء اہل سنت والجماعہ،
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معنی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اس سے مراد 12 امام ہیں، اگر اس کے خلاف معنی کریں تو پھر انہاں 12 چ یزید بھی آندا ہے۔ اب یزید کو اس کو شامل کر کے اہل سنت کے خلاف اگر سازش کی جائے، اس سے بہتر ہے حدیث کو صحیح طرح سے سمجھیں اور یہ یقین کر لیں کہ بخاری شریف میں اس حدیث سے مراد ائمہ اثنا عشر یعنی 12 امام ہیں۔ 12 امام کون سے؟ مولا علی علیہ السلام، حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام جب باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری اور مولا مہدی۔ یہ 12 ہیں، اور ان کا تورات اور انجیل میں بھی آپ نے ذکر سنا، اس لیے احباب گرامی یاد رکھیے۔ اچھا، ہمارے نا ایک سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ گزرے ہیں، سید محمد حسینی المعروف بندہ نواز گیسو دراز۔ یہ انڈیا کے اس دور کے بڑے بڑے جو ڈنکے کے چوٹی کے علماء تھے، ان میں ان کا شمار تھا، اور صوفی تھے سلسلہ علیہ چشتیہ کے۔ انہوں نے بھی لکھا کہ خلافت، اس سے مراد یہ جو نا خلیفہ، وہ کہتے ہیں جی خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ بھی ہو اور اس کے پاس ولایت بھی ہو، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، یہ خلیفے۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ خلافت بر 2 نوع است، خلافت کبریٰ و خلافت صغریٰ۔ نبی پاک کی خلافت ہے 2 قسموں پر، ایک خلافت کبریٰ اور ایک خلافت صغریٰ۔ خلافت کبریٰ خلافت باطنی است، نبی پاک کی خلافت کبریٰ ہے باطنی یعنی ولایت کی، و خلافت صغریٰ خلافت ظاہری است، خلافت کبریٰ مخصوص با امیر المومنین علی بود بجماع امت۔ وہ فرماتے ہیں خلافت کبریٰ وڈی خلافت یعنی باطنی خلافت ہے، وہ اجماع امت ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام دے نال مخصوص ہے، نبی پاک سرکار تو بعد۔ و خلافت صغریٰ میان امت مختلف فیس، سنیاں با اجماع گوئند و ابو بکر راست، شیعہ روافض با اصناف با انواع گوئند علی راست۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خلافت صغریٰ ہے یہ اہل سنت کے نزدیک یعنی ہمارے نزدیک تو اس کے اہل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، لیکن شیعہ اور روافض کے نزدیک، تمام تر اقسام کے نزدیک اس کے حامی بھی حضرت مولا کائنات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خلافت باطنی حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے اور خلافت ظاہری حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے۔ یہ صوفیاء کے اقوال ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے، اور علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، بہت سارے ایسے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خلافت باطنی اور ظاہری میں فرق کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی، والفرق عندہم بین الخلافتین کالفرق بین القشر واللب۔ خلافت ظاہری اور باطنی صغریٰ اور کبریٰ میں فرق ایسے جیسے چھلکے اور بیج میں۔ یہ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، تفسیر روح المعانی۔ خلافت صغریٰ یعنی جس پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور پھر ایسے ہی حضرت علی بھی، امام حسن بھی، یہ خلافت صغریٰ پہ بھی ہیں چاروں پانچوں۔ جیسے چھلکا ہوتا ہے، مونگ پھلی دے اتے چھلکا ہوتا ہے، فرماتے ہیں یہ خلافت صغریٰ ہے۔ اور خلافت کبریٰ فرماتے ہیں والخلافت الباطنیۃ لب الخلافت الظاہریہ۔ فرمایا خلافت کبریٰ یعنی باطنی خلافت یہ بیج ہے خلافت صغریٰ کا۔ کس کا بیج ہے؟ خلافت صغریٰ کا۔ وَبِهَا يَذُبُّ عَنْ حقیقت الاسلام، اور خلافت صغریٰ سے، باطنی خلافت سے اسلام کی حقیقت کی حفاظت ہوتی ہے، اور وَبِالظَّاهِرَةِ يَذُبُّ عَنْ صُورَتِهِ، اور ظاہری خلافت سے اسلام کے ظاہر کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے جہاد کی، نماز کی، روزے کی اور باقی ساری باتوں کی۔ یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے اسلام کے ظاہر کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور مولا علی کے پاس جو خلافت ہے، حضرت امام حسن و حسین کے پاس جو خلافت ہے، اس سے اسلام کی روح کی حفاظت ہوتی ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ اسلام کے جسم کی حفاظت کرنے والے، حضرت علی، مولا حسن، مولا حسین، امام زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، مولا مہدی، یہ اسلام کی روح کی حفاظت کرنے والے یہ فرماتے ہیں۔ اس لیے احباب گرامی، اور پھر آگے انہوں نے اس میں بڑا آگے لمبا چوڑا لکھا کہ کبھی کبھی یہ دو خلافتیں ایک بندے میں جمع بھی ہو جاتی ہیں، جیسے حضرت علی اور امام محمد مہدی اور امام حسن، کہ وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے اور خلافت باطنی بھی ان کے پاس تھی۔ تو پتہ چلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک یہ 12 پورے نہ ہو جائیں۔ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک یہ 12 پورے نہ ہو جائیں۔ 11 تو ہو چکے، 11 امام ہو چکے اور 12واں آنے والا ہے۔ وہ 12واں کون ہے؟ حضرت مولا مہدی علیہ السلام، مولا علی کا بیٹا، سیدہ زہرا کا بیٹا، کہ جن کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے، جن کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے، وہ آئیں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور حضرت امام مہدی آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے۔ پھر پتہ چلے گا کہ حضرت علی کی اولاد کا مقام کیا ہے۔ آج نہیں لوگوں کو پتا، پھر پتہ چلے گا کہ جب وہ سب منکروں کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے۔ آج تو اولاد علی پریشان ہے کہ کیوں اپنے بڑوں کا نام لیتے ہو، کیوں لیتے ہو؟ بھئی ہم تو لیں گے۔ اور یاد رکھیے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام یہ مولا علی کے ہی بیٹے ہیں، سیدہ زہرا پاک کے ہی بیٹے ہیں، یہ 12ویں امام ہیں۔ یہ آئیں گے، دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، انصاف سے بھر دیں گے، ہر جگہ پر ان کا ہی نام و نشان ہوگا، ان کا ہی جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ دور ایسا ہے جیسے میرا اپنا دور ہے، جو اس کے ساتھی ہوں گے وہ ایسے ہی ہے جیسے میرے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ جہاد لڑنے والے ہیں وہ ایسے میرے ساتھ مل کے جہاد لڑنے والے ہیں۔ تو اس لیے احباب گرامی ان کے بارے میں لکھا ہے، سمجھیے مولا علی کی فضیلت کو، یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی افضل ہیں یا ابو بکر صدیق افضل ہے۔ پھر اس کے آگے بزرگوں نے بحث کی ہے، بزرگوں نے، کہ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول ہیں اور حضرت امام مہدی خلیفۃ اللہ ہیں۔ یہ میں نے نہیں خلیفۃ اللہ کہا، نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ مہدی خلیفۃ اللہ علی الارض، اللہ کا خلیفہ رسول کے خلیفے سے افضل ہے۔ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے، یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے احباب گرامی یہ لڑائیاں جھگڑے بہت نیچے کی بات ہے، ان کی شان بہت بڑی ہے۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے وہ نہیں میں کہہ رہا کہ واقعی ایسا ہے جیسا انہوں نے لکھا ہے یا واقعی ایسا نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ عرض کر رہا ہوں بزرگان دین نے، لکھنے والوں نے سب کچھ لکھا ہے کہ ان کی عظمتوں کو سمجھیں۔ قرآن کی بات کرتا ہے مستری صاحب، میں تجھے تورات اور انجیل سے دکھاتا ہوں۔ تورات اور انجیل